دیکھیں جو امام حسین علی مقام ہے وہ سب کے امام ہیں۔ پاکستان اسلام کی بنیاد پر بنا ہے اور حسین بنائے لا الہ الا اللہ ہیں، تو ہر مکتب فکر اپنے طور سے اپنے طریقے سے حسین کے غم کو مناتا ہے، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد الرسول اللہ کہنا، اس کہے بغیر جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح جو ہے وہ حسین کو فرزند رسول مانے بغیر بھی میرے خیال میں کوئی بھی مسلمان یہ مناسب نہیں سمجھے گا کہ خود کو مسلمان کہے۔ یا رسول اکرم کا فرزند ہے، بطول کا فرزند ہے، علی کا فرزند ہے، اور انہوں نے اسلام کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی ہے، لیکن اس قربانی کے حوالے سے مسالک کے درمیان چھوٹے چھوٹے اختلافات ہو سکتے ہیں۔ میں کسی اور جگہ بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ میں حسین کے غم کو ماتم کر کے، مجلس کر کے، زنجیر زنی کر کے میں اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں، اور وہ طریقہ میں بہتر سمجھتا ہوں۔ دوسرے مسالک جو ہیں اپنے گھروں میں ختم قرآن کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، جا کے وہاں پر بھی یقیناً جو ہے وہ حسین ابن علی کو یاد کرتے ہوں گے۔ یہ بھی ایک طرح کا غم منانا اور حسین کو یاد کرنا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں وہی صحیح ہے، دوسرا غلط ہے، اور نہیں کسی دوسرے جو ہے وہ مسلک کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہیں جو ہم کر رہے ہیں یہی صحیح ہے، دوسرا غلط ہے۔ حسین سب کا ہے، ان کو ہم سب اپنا محسن سمجھتے ہیں، اور حسین کی قربانی کو سارے مسلمان جو ہے وہ مثبت نظر سے دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی یزید کی تعریف نہیں کرتا، کوئی بھی یزید کو برحق نہیں سمجھتا، حسین ہی کو برحق سمجھتا ہے، لیکن یہ کہ غم منانے کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں۔ ہمیں غم منانے کے انداز پہ اور طریقوں پہ ایک دوسرے کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں پاکستان ہم سب کا ملک ہے، اور اس ملک کی سالمیت بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو جائیں، حسین کے نام پہ ایک دوسرے کے غم کے انداز کو تہ دل سے قبول کرتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ اسی روش سے حسین خوش ہوں گے، اسی طریقے سے خوش ہوں گے، اور میرے خیال میں پاکستان کی جو سالمیت ہے، پاکستان کی جو امن و آشتی کی جو فضا ہے وہ اسی طرح پروان چڑھے گی۔ اگر ہم ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگائیں اور کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو امن و آشتی کی فضا ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کریں، تو مجھے یقین ہے کہ امام حسین علی مقام اس سے راضی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک ناخوشگوار واقعہ اسلام آباد میں پیش آیا، جس کی وجہ سے پاکستان بھر میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ اصحاب کرام جس طریقے سے انہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی رسول اکرم کے اوپر ان کے ساتھ وفا نبھائی، ان کی عزت اور احترام بھی میرے ایمان کا حصہ ہے، جس طرح اہل بیت محمد سے مودت اور محبت ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ لہٰذا ازدواج رسول امہات المومنین کی عزت اور احترام، صحابہ کرام کی عزت اور احترام، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی توہین کرتا ہے، کوئی اہانت کرتا ہے، تو اس ایک فرد کا عمل سمجھنا چاہیے، کسی بھی مکتب کی طرف اس کی نسبت نہیں دینی چاہیے۔ جب ہم اس روش سے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ پاکستان کے اندر جو نفرتیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی، اور ہمیں ایک دوسرے کا ہر صورت میں احترام کرنا چاہیے، عقائد کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ پاکستان ہم سب کا گھر ہے، ہم نہیں بچائیں گے، اس کے بارے میں ہم فکر نہیں کریں گے، اس کے بارے میں ہم پریشان نہیں ہوں گے تو پھر کون پریشان ہوگا؟ ہمیں اپنے پاکستان کی سالمیت بہت ہی عزیز ہے، اس لیے سالمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مکاتب فکر کے درمیان آشتی کی فضا قائم کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرے مکاتب فکر کے اچھے جو علماء پڑھے لکھے ہیں وہ بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم الجھے بغیر، ایک دوسرے کو لان تان کیے بغیر، ہم ایک دوسرے کے عقیدے کو اچھا سمجھے، بہتر سمجھے، برحق سمجھے۔ میں اپنے عقیدے کے مطابق جو کچھ کر رہا ہوں کل خدا کے سامنے میں جواب دوں گا، دوسرے جو مکاتب فکر ہیں وہ اپنے عقیدے کے مطابق کل خدا کو جواب دیں۔ ہم ایک دوسرے کے لیے جواب دہ نہیں ہیں، خدا کے سامنے ہم سب کے سب جواب دہ ہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے کسی کو خدا بن کے نہیں سوچنا چاہیے، کسی کو رسول بن کے نہیں سوچنا چاہیے۔ کس کا عقیدہ درست ہے خراب ہے یہ کل خدا بتائے گا، رسول بتائے گا۔ ہم سب مسلمان ہیں،
ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کے سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حسین نے اسی وحدہ لا شریک خدا کے دین کے لیے قربانی دی ہے، لہٰذا حسین کا احسان ہم سب مسلمانوں کے اوپر ہے۔ حسین نے نماز بچائی ہے، کعبہ بچایا ہے، حج بچایا ہے۔ حج سنی بھی جا کے کرتا ہے، شیعہ بھی جا کے کرتا ہے، نماز سنی بھی پڑھتا ہے، شیعہ بھی پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے، کوئی باندھ کے پڑھتا ہے۔ اذکار ہم سب کے ایک ہیں، طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے، لہٰذا ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مد نظر رکھ کے ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ حسین کا درس نہیں ہے، حسین کا درس وحدت ہے، اتحاد ہے، اتفاق ہے۔ ہم جتنے متحد ہوں گے اتنا ہی حسین ہم سے خوش ہوگا، حسین کا نانا رسول ہم سے خوش ہوگا، اور جو بھی ممبر سے نفرت پھیلاتا ہے، کسی کی اہانت اور توہین کرتا ہے، اس سے یقیناً جو ہے وہ حسین ناخوش ہوں گے۔ ہمیں امید ہے کہ محرم کے اس مہینے میں کوئی ایسا نعرہ جلوس کے اندر نہیں لگے گا جس کی وجہ سے کسی مسلمان کی دل آزاری ہو، کسی ممبر سے کوئی ایک لفظ بھی ایسا ہم نہیں سنیں گے جس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو۔ دل آزاری حسین نہیں چاہتا، حسین امن و محبت اور عاشقی کی علامت ہے۔ ہمیں حسین کی سیرت پہ چلتے ہوئے مسلمانوں کو جوڑے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، توڑنے کی کوشش نہیں۔